میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں. ہم نے اپنی دکان میں ملازم رکھنا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی دکان ہوتی ہے، ملازم کو کتنا تنخواہ دیتے ہیں؟ 10,000 20,000 30,000، اس سے اوپر کوئی تنخواہ کوئی نہیں. کمال لاکھوں کروڑوں میں رہے ہیں، لیکن ملازم کو تنخواہ 20-30,000 سے اوپر کوئی نہیں. لیکن اللہ پر قربان جائیے، اللہ کہتا ہے میں نے بھی تمہیں ملازم رکھ لیا، تم اب جو مال میں تمہیں دے رہا ہوں 2.5% تم نے لوگوں پر خرچ کرنا ہے، 97.5% میرا بندہ اس تقسیم کرنے کی وجہ سے تیری تنخواہ ہے. ایسا کریم مالک کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اتنی قلیل رقم تقسیم کرنے کے لیے اتنا بھاری معاوضہ ایک مہینے کا، ایک سال کا ہمیں عطا فرماتی ہے کہ 97.5 روپے تم رکھ لو، 2.5 روپے تم نے تقسیم کرنے. میرے بھائیو، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے، اس سے میرے بھائیو رزق میں کمی ہوتی ہے. اور شیطان ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ تو صدقوں کو بڑھاتا ہے. جو بندہ بھی صدقے والا ہے، زندگی گزارتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، غرباء کی مدد، یتیموں کی مدد، ناداروں کی مدد، مسکینوں کو کھانے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صدقہ دینا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو الٹ سمجھ لیا کہ شاید ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر غریبوں کا حصہ ضرور نکالا کریں گے انشاءاللہ. چوتھی چیز وسعت رزق کے لیے وہ ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا. جو بندہ بھی اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے. ہم اپنے مشائخ کی زندگی میں کو دیکھتے ہیں، اپنے اکابر کی زندگی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات اس امت کو عطا فرمائی کہ آپ صحابہ کی مبارک جماعت کو دیکھیں. پیدا عرب میں ہوئے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، قبریں پاکستان میں موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کیسی قربانیاں دی. ہم چائنا میں گئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہاں ہے. انڈیا میں جائیں تو وہاں قبور ہیں، سندھ ہند میں جائیں تو وہاں قبور ہیں. یہ دین کے لیے جو ہجرت ہے، یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. ہم اپنے مشائخ کو دیکھتے ہیں. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وادی سون کے تھے. ماشاءاللہ جب وفات ہوئی تو دنیا کے 30 ممالک میں اللہ کے ذکر کی مجالس قائم کر دی. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں کے تھے؟ صوبہ سرحد کے تھے، لیکن پوری زندگی خانے واز رحمت پرشرکیہ میں گزارتی. حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ شریف والے، وہ افغانی تھے، لیکن ماشاءاللہ موسیٰ شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں کو انہوں نے مرکز بنایا. تو یہ جو ہجرت ہے، اس ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا. اللہ جائے پناہ بھی دے گا. جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانہ بھی دے گا. اور پھر فرمایا وسع، اللہ تعالیٰ پھر اس کے رزق میں وسعت بھی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، پانچویں چیز ہے تقوی اختیار کرنا. ایک تو ہے نا گناہوں سے بچنا، ایک ہے تقوی والی زندگی گزارنا. تقوی والی زندگی کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ سوچ راسخ ہو جائے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، بلکہ گناہوں سے نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے. اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں علماء نے. تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کھیت میں سے گزر رہا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، کھیت میں سے گزر رہا ہو اور دائیں بائیں اس کے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، وہ پگڈنڈی سے کیسے گزرے گا؟ وہ اپنی چادر کو لپیٹ لے گا، وہ اپنی شلوار کو ذرا لپیٹ لے گا، اپنی قمیض اور اپنے دامن کو بچائے گا، بچا کر ان کانٹوں سے گزر جانے کو. میرے بھائیوں، اسی طرح کانٹے کیا ہیں؟ کانٹے غیبت ہے.
دنیا کے اندر جھاڑیاں کیا ہیں؟ وہ جھوٹ ہے، وہ ہرس ہے، وہ حسد ہے، وہ تکبر ہے، وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، معاملات میں جھوٹ بولنا، یہ سارے اخلاقی رذائل، یہ کانٹے ہیں. ان کانٹوں سے بچ بچا کر اپنی دنیا کی زندگی کا خاتمہ کرنا اور قبر کی طرف روانہ ہو جانا، اسی طرح فکر کرنا آخرت کی. میرے بھائیوں، یہ اس کو تقوی کہتے ہیں. اور جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے بھی بہترین رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، حالات سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بتا دیں گے اس بندے کو جو تقوی اختیار کرے گا. آج ہم حالات کا شکار ہیں، بدگلی میں اپنے آپ کو پاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں فکر دامن گیر رہتی ہے، ہمارے بچے کہاں سے کھائیں پیئیں گے، ہمارے گزر بسر کیسے ہوگی، کسب معاش کیسے ہوگی. لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تو فکر نہ کر، ان حالات سے نکالنا تو میرا کام ہے، تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو تقوی اختیار کر لے، حالات سے میں نکال دوں گا. اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں اس جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی کوئی نہیں ہوگا. تم یہ سمجھو گے کہ دکان سے روزی ملتی ہے، نہیں نہیں نہیں، دکان سے روزی، کھیتی سے روزی نہیں ملتی، کاروباروں سے روزی نہیں ملتی، ملازمت سے روزی نہیں ملتی. روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کہتا ہے تم تقوی اختیار کر لو گے تو وہاں سے تمہارا گمان، وہم بھی نہیں ہوگا، میں رازق تمہیں اس جگہ سے رزق عطا کر دوں گا.